السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت پنجوم مضمون اردو اس کا سبق نمبر 2 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سوالات اور جوابات کو پڑھیں گے۔ آپ کو اسے اپنی بیاس کے اندر میں لکھنا ہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک کے آسانی سے پہنچ سکے۔ سوال نمبر 1، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کن باتوں کو برا جانتے تھے؟ جواب، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ 2 نمبر، مکہ چھوڑنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر قیام کیا؟ جواب، مکہ چھوڑنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ثور کے ایک غار ثور میں قیام کیا۔ سوال نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم کیوں دیا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے، نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت بھی آپ میں نہ رہی، اس لیے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ 4 نمبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے؟ جواب، ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سوال نمبر 3، مختصر جواب لکھیے۔ 1، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا ان پر کس طرح ظلم کرتا تھا؟ جواب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کے سبب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا انہیں تپتی ریت پر لٹا دیتا تھا اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دیتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام چھوڑ دے ورنہ وہ انہیں تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ 2 نمبر کا سوال، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم و ستم سے کس طرح نجات دلائی؟ جواب، ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا ہے اور اسلام چھوڑنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تین نمبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے کس طرح بچایا؟ جواب، ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے۔ کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ چار نمبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ جواب، مکے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثاروں کو بہت ستایا جاتا تھا اور جسمانی تکلیف پہنچاتے تھے۔ جب مکے والوں کی ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی۔ 5 نمبر،
دشمنوں سے حفاظت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا قربانی دی؟ جواب: ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ نمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی لوگوں سے کیا کہا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثر انگیز تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ 7 نمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں؟ جواب: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تقریباً 23 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے، ایک دن کے لیے بھی حضور سے جدا نہیں ہوئے، بڑی سے بڑی مشکل میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔